پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو۔ آج سے 35-40 سال پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس دن کو 12 وفات کا دن کہا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ نہیں؟ 12 وفات کے نام سے یہ دن منایا جاتا تھا کہ نہیں؟ ربیع الاول کے مہینے کو 12 وفات کا مہینہ کہا جاتا تھا کہ نہیں؟ لیکن وہ دے وچ لبدا کچھ نہیں سی۔ السلام علیکم۔ عید میلاد النبی منانے والوں پر ایٹم بم گرا دیا گیا۔ عید میلاد النبی مولویوں کے پیٹ کا چکر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ لوگ کہتے ہیں ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ ٹھیک ہے، یاد کر لینا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اچھا، پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو۔ اب آپ کو ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے۔ پرچم بھی لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں، مگر چوری کی نہیں، بل دے کر۔ بے شک 2 ٹیوب لائٹیں لگائیں، 2 بلب لگائیں، مگر بل دینا ہے، کیونکہ ناجائز طریقے سے ثواب نہیں ملتا۔ محفل نعت کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب پرچم کس لیے لگائیں کہ دن میں کوئی آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تو پتہ چلے گی عاشق رسول کا گھر ہے۔ لائٹ اس لیے لگاؤ کہ رات میں گزرے تو پتہ چل جائے یہ میلاد منانے والے کا گھر ہے۔ ہاں، ابھی کچھ لوگ نکلیں گے یا نکلنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، یار یہ لائٹیں کی جگہ جو ہے کسی غریب کی شادی کر دو، یہ نیاز جلوس کرتے ہو تو کسی مریض کا علاج کرا دو۔ اب تو ان کو جواب بڑا تگڑا دینا ہے، اربوں روپے ان سیلاب زدگان میں انہوں نے ہی بانٹے ہیں جو سرکار کا میلاد بھی مناتے ہیں۔ انشاءاللہ مسلمانوں کی مدد بھی کریں گے اور میلاد بھی منائیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ مزے کی بات بتاؤں، دعوت اسلامی والوں نے تو یہ طے کیا ہے کہ ان سیلاب زدگان کی خیمہ بستیوں میں جا کر ان کے ساتھ میلاد منائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ادھر بھی پرچم لہرائیں گے، ان کو انشاءاللہ بریانی بنا کر فاتحہ پڑھ کر سرکار کی میلاد کا لنگر بھی کھلائیں گے انشاءاللہ۔ اصل پرابلم پرانا ہے۔ ہاں، یہ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا کی جو ولادت ہوئی تھی نا تو شیطان نے سر پہ خاک ڈالی تھی۔ تو آپ انشاءاللہ خوشیاں منائیں، کیونکہ نبی پاک کی جو خوشی مناتا ہے اللہ اس کے گھر میں خوشی داخل کر دیتا ہے۔ دوستو، جب دلیل نہیں ہوتی تو بندہ پھر ادھر ادھر کی مارتا ہے اور پھر قرآن کے ترجمے کو کسی اور طرف لے جاتا ہے اور اپنا موقف درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس قرآن مقدس کی آیت میں کہاں پر میلاد ثابت ہو رہا ہے؟ اگر تمہیں کوئی نعمت ملے تو تم فلیفرحوا، خوش ہو جاؤ، اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کس کو نہیں ہے؟ ان کی آمد کی خوشی ہر مسلمان کو ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہیں، وہ انسان مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے دن میں اختلاف ہے کہ 9 ربیع الاول بھی ہے، 12 ربیع الاول بھی ہے اور 10 محرم بھی ہے، اور بھی کافی اقوال ہیں۔ لیکن 12 ربیع الاول پر اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات پر ہم خوشی نہیں منا سکتے۔ اب میں آپ کو ایک مولانا صاحب کی ویڈیو دکھاتا ہوں جس سے آپ کے سارے ابہام، آپ کے سارے اعتراض دور ہو جائیں گے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ آج سے 35-40 سال پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس دن کو 12 وفات کا دن کہا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ نہیں؟ 12 وفات کے نام سے یہ دن منایا جاتا تھا کہ نہیں؟ ربیع الاول کے مہینے کو 12 وفات کا مہینہ کہا جاتا تھا کہ نہیں؟ لیکن وہ دے وچ لبدا کچھ نہیں سی، وہ دے وچ لبدا کچھ نہیں سی، نہیں جی نہیں، پڑھنا ہی وہ دے وچ گوٹیاں پڑھنیاں پیندیاں سن، لبدا کھ نہیں سی۔ ملا نے سوچیا، انہیں آخیا نقشہ بدلو، کی پہ کرتے ہو؟ کیونکہ وفات میں غم کا عنصر ہوتا ہے، غم میں منہ لٹک جاتا ہے، اور یہ کیا کر رہے ہو، کو بدلو نقشہ۔ بڑی پلاننگ سے نقشے کو بدلا گیا۔ 12 وفات کو ختم کر کے میلاد النبی کا لفظ آیا۔ 2-4-5 سال اسی لفظ کو استعمال کیا گیا، پھر عید میلاد النبی کا لفظ آیا۔
عید کا لفظ اس لیے لگایا کہ کوئی خوشی مصیبت ہونی چاہیے تھی، کوئی حلوہ پوڑیاں، کوئی حلوے شلوے، کوئی بادام سونگی، کوئی پشتا مشتا ہے۔ پھر اس میں جب مقبولیت پائی گئی تو ایک لفظ اور ایڈ کیا گیا جشن کا، پھر اسے جشن عید میلاد النبی کا نام دیا گیا۔ خدا کی قسم قرآن ہاتھ میں پکڑ کے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے یا پوری دنیا میں سے یا 1400 سال پہلے بھی 1450 سال پہلے بھی رسول اللہ کی پیدائش کا کوئی منکر تھا؟ کوئی تھا منکر؟ میلاد کا معنی کیا ہے؟ ولادت، پیدائش، اور کتنی توہین ہے آج ساڈے گھر میلاد ہے، آج ہمارے گھر میں میلاد النبی ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، اپنے گھروں میں جاؤ اردو کی ڈکشنریاں لو، وہاں دیکھو، نیٹ پہ دیکھو، ریسرچ کرو میلاد کسے کہتے ہیں، دیکھو چیک کرو، میرے اوپر نہ رہو، خود چیک کرو، ریسرچ کرو کہ میلاد النبی کا معنی کیا ہے۔ میلاد النبی کا معنی ہے نبی کی پیدائش، اور اگر کوئی کہے کہ آج ہمارے گھر میں میلاد النبی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آج ہمارے گھر میں نبی کی پیدائش ہے۔ پھر اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہوگی کہ جس سٹیکر کو تم نے یہ شو کیا کہ یہ پیغمبر کا نالین مبارک نبی کے جوتے کا نقشہ ہے، میں اپنے سر پہ لگاؤں، ہم نے کہا آپ لگائیے، ہم منع نہیں کرتے، ہم خود پیغمبر کے جوتے کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، نبی کے جوتے کے نیچے لگی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، لیکن اس بات کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں کہ تم پیغمبر کے جوتے کا نقشہ بنا کر اس کے اوپر پیغمبر کا نام لکھ دو؟ یہ کیسے برداشت کر سکتے؟ کر سکتے؟ اب بولتے کیوں نہیں؟ کچھ نہیں ہوتا، قسمیں کچھ نہیں ہوتا، کر سکتے ہیں برداشت؟ نہیں کر سکتے۔ نبی کے جوتے کے تصویر کی جھنڈیاں اوپر لٹک رہی ہیں، نیچے رب کا قرآن کھلا ہوا ہے، جاؤ دیکھو مساجد میں، دیکھو مساجد میں یوں جھنڈیاں لٹک رہی ہیں، نیچے قرآن کھلا ہوا ہے۔ مجھے تم بتاؤ، پیغمبر کا جوتا میرے لیے معتبر، تمہارے لیے معتبر، لیکن نبی کا جوتا قرآن کے اوپر ہو، یہ ادب کس نے سکھایا تمہیں؟ یہ ادب ہے؟ یہ ادب ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون سا دن ہے جس دن میں خود خدا جو اعلان کر رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سرٹیفکیٹ جس نے رسول اللہ کو دے رکھا ہے، میرے نبی کا تذکرہ، میرے نبی کا ذکر کس دن ہلکا پڑا کہ تمہیں اس دن اسے بنانے کی ضرورت پڑی؟ ظالموں، نبی سے محبت ایک دن کی جھنڈیوں میں نہیں تھی، نبی سے محبت کا مطلب تھا کہ میں اور آپ مر مٹنے کے جذبے سے اپنے پیغمبر کی اطاعت کرتے، اپنی زندگیوں میں رسول اللہ کے طریقے کو اپناتے، اپنی زندگیوں میں پیارے پیغمبر کے نقشہ قدم کو اپناتے، اپنی زندگی پہ نبی کا رہن سہن اپناتے، اپنی زندگیوں میں لین دین کے طریقوں میں پیغمبر کی سنت کو اپناتے، ہم قرآن سیکھتے، ہم پیغمبر کی سیرت سے سبق حاصل کرتے، اولادوں کو قرآن سکھاتے، بیٹیوں کو قرآن پڑھاتے، خود قرآن پڑھتے، خود پیغمبر کی طریقے پہ عمل کرتے، چاہیے یہ تھا، لیکن ہم نے وہ ساری چیزیں ختم کر کے اسے ایک دن کے لیے خاص کر کے جھنڈیاں لگا کے وہاں حلوے تقسیم کر کے دیگیں پکا کے ہم نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ اس کے بعد پھر پورے 11 مہینے 29 دن تک جو چاہے کرتے رہے۔ یہ زیادتی نہیں ہے؟ چاہیے یہ تھا، ٹھیک ہے، بہت متبرک مہینہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ ہے، اسلامی تمام مہینوں کا احترام ہم پہ لازم ہے، ہر مہینے کی فضیلت موجود ہے، اس مہینے کی فضیلت کو بھی ہم مانتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا، بازار والے بازاروں میں کمیٹیاں بناتے، اس مہینے میں مفت راشن غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتے۔ کرنے کے اعمال تو پھر یہ تھے نا، آدھی قیمت پر چلو، غریبوں میں راشن تقسیم ہوتا، جن بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے کوئی نہیں ان کے گھروں میں کپڑوں کے انتظامات ہوتے، کھانے پینے کے راشن یوں دیے جاتے کہ سمجھ نہ آتی کون دے کے چلا گیا، صدقہ خیرات عام ہو جاتا۔ اللہ کی رضا کے لیے
اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم تہیا کر لیتے کہ میں مالدار ہوں، میں 10 غریب بچیوں کی شادیاں کرواؤں گا، یہ فلاں 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 بیٹیاں میرے ذمہ رہیں، فلاں کو دین کی تعلیم دلوانے میں سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ تو وہ اعمال تھے جو دنیاوی اخروی طور پہ نجات کا سبب بن جاتے۔ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور ان چیزوں کو اپنایا جن کا رتی برابر بھی ثبوت پیغمبر کی زندگی سے نہیں ملتا، صحابہ کی زندگی سے نہیں ملتا۔ تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، ویڈیو کے اندر اگر آپ نے تعصب کی اینک اتار کر ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جشن عید میلاد النبی کا کوئی تصور اسلام میں موجود نہیں، یہ سارا مولویوں کے پیٹ کا چکر ہے اور کھانے کے بہانے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔